تقریباً جو اہم مسائل تھے ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ عالمی مسائل میں بہت سارے مسائل ہیں قابل توجہ، اب وقت کم رہ گیا، میں صرف اشارہ کروں گا۔ ترکی کے اندر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، اردو میں پاکستان میں اردوان اور ترکی میں اردوغان یا اردوگان، معروف شخصیت جانی پہچانی، انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ استنبول شہر میں تاریخی 1500 سال قدیمی بڑی خوبصورت عمارت، اور دنیا بھر کی شاید منفرد عمارتوں میں سے ایک عمارت تھی، آیا صوفیہ اس کا نام تھا، جو شروع میں مسیحی دور اقتدار میں چرچ کے طور پر بنائی گئی تھی، بعد میں اسے جب عثمانی خلافت قائم ہوئی تو عثمانی سلاطین نے اس کو مسجد بنا دیا اور اس میں وسعت بھی دی، خوبصورت بھی بنایا۔ پھر ترکی کے اندر سیکولر انقلاب آیا، مصطفیٰ اتاترک کمال پاشا نے، اس نے آ کر اس کی مسجد کی حیثیت ختم کر کے قانونی طور پر اس کو 1930 میں ظاہراً میوزیم کا درجہ دے دیا۔ پہلے بنیادی طور پر یہ چرچ تھا عیسائیوں کا، پھر کئی سو سال بعد اس کو جب مسلمانوں کے قبضے میں یہ شہر آیا تو اسی کا نام قسطنطنیہ ہے، استنبول۔ جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو اس کو انہوں نے مسجد کا درجہ دے دیا۔ جب مصطفیٰ کمال اتاترک حاکم بنا تو وہ سیکولر تھا، لیبرل تھا، مسلمانوں اسلام کا معتقد نہیں تھا، اس نے اس کو میوزیم بنا دیا۔ اور اب دوبارہ گزشتہ ہفتے رجب طیب اردوغان نے عدالت میں کیس کیا ہوا تھا اور عدالت نے فیصلہ دے کر دوبارہ اس کو مسجد کا درجہ دے دیا۔ یہ رویداد دنیا میں بہت زیادہ اس پہ شور اٹھا ہے، ہر ملک کے اندر، مغرب میں بھی، مشرق میں بھی، عربوں میں بھی، بہت ساری، پاکستان میں بھی۔ پاکستان تو ویسے ترکی کے ڈرامے اور سیاسی ڈرامے اور ٹی وی ڈرامے پاکستان بڑی توجہ سے سنتے ہیں پاکستانی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ مسئلہ آیا اتنا حساس ہے، اتنا اہم ہے یہ کہ پوری دنیا اس پہ بولے؟ تمام ممالک، سربراہ اور مذاہب اور مطبوعات، میڈیا، سیکولر، مذہبی، سب اس کے اوپر اپنے اپنے اظہار رائے کریں۔ بھلے جواب ہاں میں ہے کہ اس میں ہے، اتنی اہمیت ہے اس مسئلے کی، چونکہ یہ عمارت ایک نشانی ہے، ایک آئیکن ہے، یہ سیاسی اقتدار کی پہچان ہے۔ یہ جس طرح کچھ قدیم زمانوں میں ایسے ہوتا تھا، کچھ آثار، کوئی نشانی، مثلا تلوار، یہ تلوار جس کے پاس ہوگی اس قبیلے کی سلطنت ہوگی، یا یہ انگوٹھی جس کے پاس ہوگی اس کی حکومت و حاکمیت ہوگی۔ یہ قدیم قبائلی زمانوں میں یہ رہا ہے۔ اس گزشتہ 14-15 صدیوں میں اسلام کے ظہور کے بعد ترکی کے اندر یہ عمارت اسی بات کی علامت رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ پر اقتدار کس کا ہوگا۔ یہ اس مشرق وسطیٰ کے اقتدار کی پہچان یا ایک علامت بن کے رہی ہے۔ جب اس پورے علاقے پر، اس کے بڑے آباد علاقے پر، چونکہ کچھ تو ریتلا علاقہ تھا اس پر عیسائیوں کا کنٹرول نہیں تھا، لیکن باقی جو علاقہ تھا وہ سارا، اس پر ایران ایک طرف سے اور روم دوسری طرف سے قابض تھے۔ بعد میں اسلام کے ظہور کے بعد یہ علاقے فتح ہوئے، ایران بھی، روم بھی، اور یہ علاقے مسلمانوں کی قلمرو کا حصہ بنے۔ عیسائیوں کے اختیار میں جو علاقے تھے ان سے تدریجاً لیے گئے جنگوں کے ساتھ، جن میں سے قسطنطنیہ ہے کہ چند دفعہ اس کے اوپر معرکے ہوئے۔ آخری معرکہ جو عثمانی دور میں ہوا اس میں انہوں نے اس پر قبضہ کر کے اور چرچ کو دوبارہ تعمیر کروا کے اس کی خوبصورتی کو بڑھا کر اس کو مسجد کا اعلان کیا، اور کئی 100 سال تک یہ مسجد رہی۔ وہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ مسجد ترک عثمانی خلافت کے
اقتدار کی ایک علامت تھی. یہ ایک علامت تھی جو جس طرح برج خلیفہ ہے ابھی دبئی کے اندر، یہ متحدہ عرب امارات کی ایک ترقی کی علامت کہہ لیں، یا اسی طرح باقی دنیا میں، یا مینار پاکستان ہے جیسے، اب بہت چھوٹا ہو گیا ہے. چھوٹا اس وجہ سے ہو گیا کہ بلڈنگیں بہت بڑی ہو گئی ہیں. یہ ایک علامت ہے، یہ عمارت، یہ مینار. اس میں ترکوں نے جو کام کیے وہ یہ تھے. ایک سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ جب ترکوں کے خلاف بغاوت ہوئی، بغاوت عربوں نے کی، عرب قبیلوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی. فلسطین، لبنان، اردن اور مکہ مدینہ، یہ سارا علاقہ ترکوں کے قلمرو میں تھا. ایران کو چھوڑ کر باقی سارا علاقہ ترکوں کے اختیار میں تھا. عرب قبیلوں نے بغاوت کی جنگ عظیم کے وقت، پہلی جنگ عظیم کے وقت، اور اس بغاوت کو ترکوں نے شدید طریقے سے کچل دیا. بہت سارے علاقوں میں عرب قبیلے بغاوت کرتے تھے، ترک فوج آ کر ان کو، بہت مضبوط فوج تھی، اور ترک فوج آ کر ان کو تہ تیغ کر دیتی تھی. اس میں سب سے جو اہم واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ یہ موجودہ آل سعود، ان کا پیشوا عبداللہ ابن سعود، اس نے جب ترکوں کے خلاف بغاوت کی اور ترکوں کے اختیار میں جو عرب علاقہ تھا اس کو آزاد کرانے کی کوشش کی، ترک فوج نے حملہ کر کے شکست دی اور اس کو قید کر لیا. اس وقت ان کا جو وہابی رہنما تھا وہ بھی ساتھ تھا. یہ اگر تفصیل پڑھنا چاہیں تو یہ BBC کے آرٹیکل میں مفصل یہ مضمون لکھا ہے کسی ان کے، اس میں یہ تاریخ اس میں بھی آئی ہے. انہوں نے اس کو عبداللہ ابن سعود کو، جو ان کا فرمان روا تھا، ابھی ان کی آل سعود کی پوری سلطنت بنی نہیں تھی لیکن ایک علاقے پر ان کا قبضہ تھا، شکست دے کر انہوں نے وہاں پر اسی آیا صوفیہ جو ابھی مسجد اور پہلے چرچ تھا اور میوزیم تھا، اس کے سامنے میدان میں اس کو پھانسی دی. اس امام کو بھی، وہابی امام کو بھی، اور عبداللہ ابن سعود کو بھی، جس کی اولاد ابھی حاکم ہے سعودی عرب کے اندر. انہی کے بڑے پیشوا کو، جد کو اس نے پھانسی دی اور اپنی قلمرو عربوں کے اوپر قائم کر لی. آل سعود نے، باقی قبائل نے بھی کی بغاوت، انہوں نے بھی کی، اور پھر بعد میں آل سعود کو کامیابی ہوئی اور عثمانی خلافت توڑنے میں بنیادی کردار آل سعود نے ادا کیا. لیکن آل سعود نے ادا کیا برطانیہ کے ساتھ مل کر. برطانیہ کا معروف وہ نمائندہ جاسوس جس نے آ کر پورے عربوں کی قیادت کی، ان کو لیڈ کیا اور عرب بنا رہا، ان کے ساتھ عربی بولتا تھا اور رہا، رہن سہن انہی کا اپنا لیا، اونٹوں پہ جایا کرتا تھا. اسی کی سربراہی میں انہوں نے منظم ہوئے قبائل نے بغاوت کی. چونکہ برطانیہ ایک طاقت تھا، عثمانی سب سے بڑی طاقت تھے، واحد سپر پاور تھے اس وقت. پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں رشیا سے بھی زیادہ طاقتور، یورپ سے بھی زیادہ طاقتور، برطانیہ سے بھی زیادہ طاقتور، سب سے بڑی طاقتور. ان کا بحری بیڑا تھا، ان کا، یعنی اس وقت جو امریکہ کا حال ہے اس وقت عثمانی، ان کا افریقہ پہ قبضہ تھا، یورپ کے آدھے پہ قبضہ تھا، اور باقی ساری قلمرو مشرق وسطیٰ ان کے پاس تھا. تیل گیس وغیرہ نہیں نکلا تھا. اس سلطنت کو توڑنا سب کا ہدف تھا، خصوصاً برطانیہ کا. توڑنے کے لیے انہوں نے اپنے جواسیس بھیجے عربوں کے اندر، اور عربوں میں سے سب سے آل سعود کو انہوں نے اٹھایا، اور ساتھ ہی جو مذہبی ان کا فرقہ تھا وہابی، ان کو انہوں نے آرگنائز کیا، ملایا، اور ایک سیاسی بھرپور طاقت بنائی. انہوں نے کئی جنگیں کی اور ترکوں کے ہاتھوں سخت شکست کھائی، جس میں سے ایک شکست کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ان کے بڑے عبداللہ ابن سعود کو پکڑ کے اسی آیا صوفیہ کے سامنے سر قلم کر دیا تھا ترکوں نے، اور اس کے بعد کچھ عرصے تک بالکل دب گئے آل سعود. دوبارہ انہوں نے پھر اس برطانوی جاسوس کے ذریعے سے آرگنائز ہوئے، اور پھر انہوں نے طاقت جمع کر کے
اور آخر کار ترکوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے اور ترک سلطنت ختم ہو گئی اور ترک سلطنت تقسیم ہو گئی ملکوں میں، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جو آج بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت یہ کارنامہ انجام پایا تھا۔ جب یہ عمارت چرچ تھی تو عیسائیوں کی سلطنت کی علامت تھی، جب یہ مسجد تھی تو عثمانیوں کی سلطنت کی پہچان تھی، جب یہ میوزیم تھا تو لبرلزم کی پہچان تھی، اور اب دوبارہ اس کو مسجد بنا دیا گیا، اور آج رجب طیب اردوغان نے اس کے اندر جمعہ پڑھنا ہے، اور اس رویداد کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے دنیا میں کہ یہ آغاز ہے دوبارہ۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عثمانی خلافت کو دوبارہ زندہ کرنے کی طرف یہ حرکت ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ نہیں، یہ عثمانی خلافت کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ اردوغانی سلطنت کے قیام کا آغاز ہے۔ یعنی اس مسجد میں اس پریزیڈنٹ کا نماز پڑھنا اور نماز پڑھ کر اس کو مسجد کا درجہ دینا، یعنی یہ دوبارہ مشرق وسطیٰ پر ترکوں کی حاکمیت کا اعلان ہے۔ یہ ایک طرح سے یوں سمجھو کہ یہ ایک اعلان مبارزہ اور اعلان جنگ ہے۔ مشرق وسطیٰ عرصے سے اس کی نئی انجینئرنگ ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ کی، یعنی یہ جنگ عظیم کے وقت یہ نقشہ بنا تھا جو ابھی ہے۔ اب اسرائیل بننے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ نقشہ ٹھیک نہیں ہے، امریکہ کو بھی مشکلات ہیں، برطانیہ کو بھی مشکلات ہیں، اسرائیل کو بھی مشکلات ہیں، اس نقشے کو بدلنا چاہیے۔ اس نقشے کو بدلنے کے لیے انہوں نے جب کوشش شروع کی تو ان کی بدقسمتی سے اور مسلمانوں کی خوش قسمتی سے اور قبلہ اول کی خوش قسمتی سے مشرق وسطیٰ میں اسلامی انقلاب امام خمینی کی قیادت میں وقوع پذیر ہو گیا، اور یہ ان کا نئی انجینئرنگ کا پلان یہ رک گیا، خراب ہو گیا جو انہوں نے پہلے بنایا ہوا تھا۔ اب انقلاب اسلامی کے بعد انہیں پہلے انقلاب اسلامی سے بھگتنا تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جلدی جلدی اس انقلاب کو ختم کریں، صاف کریں اس کا پتہ، اور پھر دوبارہ آ جائیں مشرق وسطیٰ کے نئے نقشے کی طرف۔ لیکن وہ جتنا انقلاب کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے اتنا ہی انقلاب مضبوط تر ہو گیا، حتیٰ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب انقلاب اور ایران خود مدعی بن گیا ہے مشرق وسطیٰ کی نئی انجینئرنگ کا، کہ اب تم نے نہیں کرنی بلکہ ہم نے کرنی ہے یہ انجینئرنگ۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ مشرق وسطیٰ کو نئے نقشے کی ضرورت ہے، نئی پلاننگ کی ضرورت ہے، لیکن وہ تم نے نہیں ہم نے کرنی ہے۔ اس کشمکش میں 40 سال گزر گئے۔ 40 سال ترکی میں لبرلزم تھا، گزشتہ 15-20 سال سے وہاں تبدیلی آئی اور اسلام پسند حکمران آ گئے، جن میں سے یہ ایک، ان سے پہلے دوسرے گزرے ہیں جنہوں نے یہ میدان ہموار کیا۔ اب ترکی بھی مدعی بن بیٹھا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی پلاننگ ترکی نے کرنی ہے، اردوغان نے کرنی ہے۔ تو اب گویا مشرق وسطیٰ میں 3 فریق ہیں، ایک فریق امریکہ ہے اور یورپ ہے، اسرائیل کی مرکزیت کے نقشے کا یہ پلان ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ کا مرکز ہوگا، اور عرب سارے اس پلان کے ساتھ ہیں۔ سعودی عرب، موجودہ آل سعود، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر وغیرہ سارے اس پلاننگ کے حامی ہیں۔ کہ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ڈیل آف سینچری میں عربوں نے مکمل ٹرمپ کی حمایت کی، فلسطین کو ختم کریں یہ ایشو، اور اسرائیل کی مرکزیت قائم ہو۔ متحدہ عرب امارات نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کی مرکزیت کو قبول کر لیا ہے، باقیوں نے بھی مان لیا ہے لیکن ابھی اتنی آگے نہیں بڑھے جتنے متحدہ عرب امارات آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ ایک فریق ہے کہ عرب سارے امریکی پلاننگ کے سپاہی ہیں۔ دوسری طرف اردوغان مدعی ہیں کہ اب مشرق وسطیٰ پر ترکی کا دوبارہ اقتدار بحال ہوگا، اور ایران پہلے سے مدعی ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ کا مسلمان نشین علاقے کا نقشہ بدلنا ہے تو یہ امریکہ اور اسرائیل کیوں بدلیں، اگر بدلنا ہے تو ہم خود کیوں نہ بدلیں، علاقائی ساری طاقتیں مل کر یہ کام کریں۔ اس لیے یہ ایک شدید جنگ کا مرحلہ ہے جو شروع ہوا ہے، اور اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔ اور یہ بات اردوغان کی سب سے زیادہ ناگوار آل سعود کو گزری ہے۔
آل سعود اس وقت اردوغان کے مد مقابل ہیں. اب ایک نقشہ بدلنے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اب آل سعود کو دو محاذوں پہ مقابلہ کرنا پڑ گیا ہے، ایک ایران کے ساتھ اور ایک اردوغان کے ساتھ، چونکہ دونوں مدعی ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ڈیزائنر ہم ہیں. اور آل سعود امریکہ کا پشتیبان ہے، خود ڈیزائنر نہیں ہے، وہ ان کا حامی ہے، ان کا ساتھی ہے اسرائیل کی محوریت میں یہ مملکت یا یہ مشرق وسطیٰ قائم کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اردوغان اور ایران ایک دوسرے کے حق میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. ممکن ہے کبھی کبھار ایک دوسرے کے ساتھی بنیں، لیکن اتنے کلوز ساتھی نہیں بنیں گے، چونکہ ایران کو پتہ ہے کہ اگر اردوغان مشرق وسطیٰ پہ حامی ہوتا ہے، حاوی ہوتا ہے، تو بھی ایران کی پسپائی ہے. اور اردوغان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ایران مشرق وسطیٰ پر مسلط ہوتا ہے تو اردوغان کی پسپائی ہے. لہٰذا ممکن ہے یہ کوئی وقتی طور پر مصلحتی آپس میں سوریا میں جس طرح سے مل بیٹھے اور انہوں نے داعش کے خلاف مشترکہ قدم اٹھایا، یہاں پر بھی کوئی وقتی طور پر پلاننگ کریں، لیکن لانگ ٹائم ایسے نہیں ہوگا. یہ تین مدعی جن میں سے زیادہ امکان یہ ہے کہ امریکی پلان تقریباً ناکام ہے اور فیل ہے، خصوصاً جب اس کے مقابلے میں دو محاذ قائم ہیں، ایران کا اور اردوغان کا. چونکہ آیا صوفیہ آل سعود کے پیشوا کی قتل گاہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ علامت ہے اردوغان کا جانا آیا صوفیہ میں مسجد کی حیثیت سے اور نماز پڑھنا. یہ میسج ہے پوری دنیا کو کہ جس طرح آل سعود کا بڑا فرمان روا عبداللہ ابن سعود یہاں ذبح ہوا تھا، یہ موجودہ آل سعود حکومت بھی اردوغان کے ہاتھوں سے ختم ہونی ہے. اور آل سعود کو پتہ ہے کہ پہلے بھی عثمانی خلافت آل سعود نے توڑی تھی برطانیہ کے ساتھ مل کر، اب بھی اردوغان کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ بن سکتے ہیں تو پھر آل سعود میدان میں آئیں گے امریکہ کے ساتھ مل کر. یہ ایک نیا مشرق وسطیٰ کے اندر سینیریو ہے، نیا نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن اس کا ایک فیز نیا آیا صوفیہ کے ذریعے سے آگے آیا ہے.